صدر الملت مولانا سید محمد مجتبیٰ نوگامی۔ مولانا سید محمد مجتبیٰ صاحب 4 رجب المرجب سن 1323 ہجری میں نوگاواں سادات ضلع مراد آباد میں پیدا ہوئے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد محترم صاحب تذکرہ بے بہا علامہ سید محمد حسین صاحب سے حاصل کی۔ ابتدائی تعلیم کے بعد مدرسہ منصبیہ عربی کالج میرٹھ کے لیے عازم سفر ہوئے۔ صدر الملت نے مدرسہ منصبیہ کو ترک کر کے مدرسہ عالیہ رامپور کا رخ کیا اور وہاں رہ کر مولانا تاثیر حسین فندیڑوی اور مولانا سید محمد داؤد کی خدمت میں زانوئے ادب طے کیے۔ مولانا مجتبیٰ صاحب کچھ مدت بعد رامپور کو ترک کر کے مدرسہ سید المدارس امروہہ میں تشریف لے آئے۔ وہاں مولانا سید محمد مجتہد امروہوی کی خدمت میں رہے اور ان سے فقہ، اصول، منطق، فلسفہ، کلام اور عقائد کا درس لے کر عالم و فاضل کے امتحانات میں اچھے نمبروں سے کامیابی حاصل کی۔ صدر الملت اجتہاد کی تعلیم کے پیش نظر سن 1355 ہجری میں عازم عراق ہوئے۔ کچھ عرصے تک کربلا معلیٰ میں آیت اللہ سید عبد الحسین الحجت کے درس خارج میں شرکت کرنے کے بعد نجف اشرف پہنچے۔ وہاں آیت اللہ سید ابو الحسن اصفہانی، آیت اللہ ضیاء الدین عراقی، آیت اللہ عبد الحسین رشتی اور آیت اللہ شیخ محمد حسین اصفہانی وغیرہ سے کسب فیض کیا۔ مولانا کو ایران و عراق کے علماء کرام نے اجازہ اجتہاد عطا فرمائے۔ ان علماء میں سے چند علماء کے اسماء گرامی کچھ اس طرح ہیں: آیت اللہ سید ابو الحسن اصفہانی، آیت اللہ شیخ عبد الحسین رشتی، آیت اللہ ضیاء الدین عراقی، آیت اللہ شیخ محمد حسین کاشف الغطا، آیت اللہ محمد ہادی کاشف الغطا، آیت اللہ شیخ محمد کاظم شیرازی، آیت اللہ شیخ عبد الحسین الحجت، آیت اللہ سید عبداللہ شیرازی، آیت اللہ مرزا محمد ہادی خراسانی اور آیت اللہ محسن الحکیم طباطبائی۔ مولانا تدریس میں اپنی مثال آپ تھے۔ عراق جانے سے پہلے کئی سال تک مدرسہ سید المدارس امروہہ میں مدرس کے عنوان سے رہے اور عراق سے واپسی کے بعد درس و تدریس کا سلسلہ باقی رکھنے کے لیے نوگاواں سادات میں مدرسہ عالیہ جعفریہ کی بنیاد رکھی، جو آپ کی زندگی کا ایک عظیم شاہکار ہے۔ مولانا کی وفات کے بعد ان کے بڑے فرزند مولانا سلمان حیدر صاحب نے مدرسے کو ترقی کی منزلیں طے کرائی۔ پھر مولانا سلمان صاحب نے یہ ذمہ داری اپنے چھوٹے بھائی مولانا عمار حیدر صاحب کے سپرد کر دی اور یہ ادارہ آج تک جاری ہے۔ آپ ایک اچھے واعظ اور ذاکر ہونے کے ساتھ ساتھ فارسی اور اردو زبان کے اچھے شاعر بھی تھے۔ موصوف نے متعدد موضوعات پر قلم اٹھایا اور کتابیں تصنیف کی، جن میں سے زینت المجالس، رسالہ ارغام الکفارہ، اصحاب رسول اور بہارستان تبلیغ کے اسماء قابل ذکر ہیں۔ مولانا محمد مجتبیٰ صاحب حسب معمول 26 جمادی الثانی سن 1377 ہجری میں اپنی بستی نوگاواں سادات کی کربلا میں زیارت کی غرض سے گئے۔ اس کے بعد اپنے والد محترم علامہ سید محمد حسین صاحب کی قبر پر فاتحہ پڑھی۔ پھر آپ نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے۔ وضو مکمل ہوتے ہی مسجد کے فرش پر قبلے کی طرف پیر کر کے لیٹ گئے اور اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے انتقال کی خبر عام ہو گئی اور لوگوں کا جم غفیر مسجد اور آپ کے گھر کی طرف امڑ پڑا۔ جنازہ مسجد سے گھر لانے کے بعد غسل و کفن دیا گیا۔ اس کے بعد آبائی قبرستان میں لایا گیا۔ سید محمد صاحب مجتہد امروہوی نے نماز جنازہ پڑھائی۔ بورسا علماء اور مومنین کی موجودگی میں مولانا کے جنازے کو سپرد خاک کیا گیا۔